کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دوسرے لوگ اگر اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کو دنیا میں بھی ترقی ہو. گناہ کے کام ہیں تو گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو ترقی نہیں ہوگی، دوسروں کو ہو سکتی ہے. اب اس پر بعض لوگوں کو اشکال یہ ہوتا ہے طالب علم والا کہ بھئی اگر زہر ہے، گناہ تو زہر ہے، زہر کی طرح ہے، تو وہ تو کافر اگر کھائے گا تو اس کو بھی مرنا چاہیے اور مسلمان کھائے گا اس کو بھی مرنا چاہیے. یہ کیا عجیب بات ہے کہ مسلمان کھائے گا تو مر جائے گا اور کافر کھائے گا تو نہیں مرے گا. کچھ چیزیں ہیں ایسی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کو کئی جگہ جانوروں سے تعبیر کیا. ان کو تعبیر کیا ہے جانوروں سے، یہ جانور ہیں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کوئی چیز کھا لے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا، اور انسان کھائیں گے تو اس کو نقصان ہوگا. اگر انسان کھائیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. دیکھو اگر کسی جگہ ڈاکٹروں نے یہ طے کر دیا ہو کہ اس وقت امرود کھانا جرم ہے، اس سے ہیضہ ہو جائے گا، تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہوگی، اس وقت سزا فرار ہے. اب اگر کوئی آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس نے یہاں آ کر معلوم کیا کہ یہاں امرود نظر نہیں آ رہے، کہاں کیا سب غائب، تو بھائی یہاں تو ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے. کیا ہوا؟ اس لیے کہ ہیضہ پھیلنے کے امکانات ابھی ہو گئے. تو وہ کہے کہ پھر یہ ڈاکٹر بھی سارے بیوقوف ہی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں نے تو باہر دیکھا تھا میرٹھ سے باہر جنگل میں کہ سڑے ہوئے امرود پڑے ہوئے تھے اور 4 گدھے کھا رہے تھے اور ایک کو بھی ایسا نہیں ہوا، سب خیریت سے تھے. اس سے کہا بھائی گدھوں کو ایسا نہیں ہوا کرتا، ایسا جو ہے وہ انسانوں کو ہوتا ہے، انسانوں کو ہوتا ہے. تو اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بعض مرتبہ دوسرے لوگ ترقی کر سکتے ہیں لیکن مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. مسلمان جو ہے وہ تنزل کی طرف چلتے رہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے بعض مرتبہ کہ ترقی کرنے کے لیے جیسے اور لوگ سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں. ہم اگر ایسے اسباب کو اختیار کریں گے تو ہمیں ترقی نہیں ہوگی. ہاں، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ میں اور حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے آدمی کمائے کھائے خوب اچھی طرح اور جتنا دوڑ دھوپ کرے محنت کرے کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنا چاہیے، کرنا بھی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ہر شعبے میں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ہر شعبے میں ہونا چاہیے. یہ تو ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ معطل ہو کر رہیں گے. بھائی اگر بازاروں کے اندر ہم نہیں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ تجارت نہیں کریں گے. تجارت بھی کرنا ہے، زراعت بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن کرنا ہے شرعی احکام کو سامنے رکھیں. ایک مرتبہ تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرما رہے تھے کہ اب ماشاء اللہ ہماری جماعت کی جلد پھرت کی برکت سے بہت سا وہ طبقہ کہ جو صرف دنیا کمانے کے اندر لگا ہوا تھا لیکن اب الحمدللہ دین کی طرف آ رہا ہے. بہت زمانہ پہلے ایک مرتبہ پتہ نہیں کہیں کے اجلاس میں اجتماع میں حضرت نے فرمایا تھا. اور ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں تشریف لائے تھے، مولانا عمر صاحب پارن پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت نے
تقریر کے لیے دوپہر کو حضرت یہاں تقریر ہوا کرتی تھی، کوئی جو بڑے آدمی آیا کرتے تھے، تو حضرت نے بڑی تفصیل سے اپنے جماعت میں لگے ہوئے دنیا داروں کے واقعات اس میں سنائے. تو بہرحال دنیا کمانے کے واسطے منع نہیں کیا گیا ہے، یہ تو دنیا کے سارے شعبوں میں مسلمانوں کو ہونا چاہیے. کھیتی بھی کرنا ہے، زراعت بھی کرنا ہے، اور تجارت بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں اور سارے شعبوں میں ہونا چاہیے. لیکن ہماری دیانت و امانت کا سکہ لوگوں پر ایسا بیٹھا ہوا ہو کہ بھئی یہ مسلمان ہے، کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ مسلمان ہے، کبھی دغا نہیں کر سکتا. اور اب سے پہلے جو ہمارے مسلمان تاجر ہوا کرتے تھے بازاروں میں بیٹھے ہوئے، ان کے متعلق یہی لوگوں کو احساس تھا. اور اب جو ہے اس کا الٹا ہو گیا. اس کا الٹا کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے، ذرا دیکھ بھال کے معاملہ کرنا، کہیں دھوکہ نہ دیتے، جھوٹ نہ بولے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اپنے واقعات بہت سارے لکھے ہیں قرض لینے کے. حضرت تمہاری صاحب کے انتقال کے بعد آپ کی ٹیم میں واقعات بہت سارے لکھے ہیں. تو حضرت نے لکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے تجربے کی ایک بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو قرض انتہائی ضرورت میں لو، قرض لو مت. اور اگر بہت ہی مجبوری کوئی پیش آ گئی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو فرمایا کہ قرض لے لو، لیکن ادا کرنے کا جو وقت آ گیا اس وقت میں تمہاری زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ آج نہیں کل دوں گا، بلکہ جو وقت طے کر دیا ہے اس پہ ادا کر دو. اس پہ کیا ہے؟ ادا کر دو. تو فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارا کوئی کام نہیں رکے. اگر شرط فرما دیں تمہارا کوئی کام نہیں رکے، لیکن اگر تمہاری زبان سے یہ نکل گیا کہ آج نہیں میں کل دوں گا، تو فرمایا کہ بس یہی ہوگا. اور اب تو یہ نہیں ہے کہ آج نہیں کل دوں گا. وہ بیچارہ 1 سال کے بعد بھی اگر قرض پاس جو ہے اگر کہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 1 سال ہو گیا تو دے دو، تو لال پیلی آنکھیں نکال کر کہتے ہیں کہ اگر کہیں بھاگے جا رہے ہیں کیا، دے دیں گے، یہی تو ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں نے ترقی کر لی. ایسا نہیں، وہ تنزل ہو گیا. تو ہماری ترقی کا راستہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو اختیار کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اعمال صالحہ میں تو ماشاءاللہ ہم لوگ کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور جذبہ رہتا ہے، جذبات رہتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے میں جیسا جذبہ ہونا چاہیے وہ ہم لوگوں میں نہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ایک بزرگ تھے محدث، وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اور کہیں سفر نہیں کیا کرتے تھے، سفر میں کہیں نہیں جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ شاگردوں سے کہا کہ بھئی ایک گھوڑا لے کے آؤ. گھوڑا لے آئے. کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھ کو جو ہے یہاں سے خراسان کا سفر کرنا ہے، اور خراسان بہت دور تھا. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ تو کہیں جاتے واتے نہیں، کیا ضرورت پیش آ گئی؟ فرمایا کہ بھائی اب سے 7 سال پہلے میں خراسان میں تھا، تو وہاں ایک آدمی سے کچھ قرض لیا تھا، 4 پیسے یا 10 پیسے قرض لیے تھے، اور وہاں سے جب چلا تو وہ یاد نہیں ہے. اب یاد آئے اتفاق سے، میں ان کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت 4 پیسے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اتنا لمبا سفر کریں گے؟ وہ تو یہیں 10-20 فقراء کو اور تھوڑے زائد پیسے دے دیجیے اس کی طرف سے. فرمایا کہ نہیں،
میں 7 لاکھ درہم خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے 4 پیسے جا کر ادا کروں۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ تھے کتب خانے کے منیجر مولوی نصیر صاحب، ہم نے بھی دیکھا تھا ان کو، مولوی نصیر تھے، دیکھا تھا ان کو۔ تو وہ حضرت کے کتب خانے کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تو حضرت ان سے بار بار تاکیداً فرمایا کرتے تھے کہ پیارے نصیر ذرا دیکھ بھال کے کتب خانے کا کام کریو، 4 پیسے کسی کی طرف، 4 پیسے کسی کے میری طرف رہ نہ جائیں، اس لیے کہ میرے پاس 4 پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں قیامت میں دینے کے لیے ہیں نہیں۔ اتنا بڑا شیخ الحدیث جن کی کتابیں ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، اور ہم لوگ کتنے بے فکر بیٹھے، ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کی تو فکر ہے ہی نہیں۔ خاص طور پر میراث کا جو مسئلہ ہے اس سے تو سارے غافل ہیں، علماء کا طبقہ بھی غافل ہے، ائمہ کا طبقہ بھی غافل ہے۔ یہ مسائل جو ہے وہ کافروں کے واسطے تھوڑی ہیں، مسلمان کے واسطے نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے۔ تو ادائے حقوق کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہے، ہر آدمی کو اس کی کوشش میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر مرنے سے پہلے ادا نہیں ہوا تو مرنے کے بعد پھر کوئی نہیں پوچھتا، اور 2-4 لوگ ضرور آ کے رہ جائیں گے اور پھر مال بانٹنے میں لگ جائیں گے۔ ہاں، اور مال میں بھی جو اچھا مال ہوگا، وہ جو طاقتور ہوگا وہ ہڑپ کر لے گا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب دیوبند میں ایک رضائی لے کے آئے، تو مجھ سے کہا کہ یہ کسی طالب علم کو دے دینا۔ میں نے کہا بھائی کیسی رضائی ہے؟ بولے جی وہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ ان کی رضائی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ رضائی تو ان کی میراث ہے، اسے تم لوگ اپنے حصے میں لگا کے حصے میں لگے۔ کہنے لگے اسے کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، اسے کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تمہارے باپ نے چھوڑا، میں نے کہا زمین چھوڑی ہے، کہاں چھوڑی ہے؟ تو میں نے کہا پھر اسے ہی کیوں استعمال کر دو، اسے بھی یہیں لا کے دے دو، اسے بھی طلبہ میں تقسیم کر دو۔ باپ کی رضائی اوڑھ لو گے تو قبر میں سے آ کے لپٹ جائے گا، اور جو یہ زمین اور مکان ہے اسے استعمال کرتے رہو، تو پتہ نہیں کیسے استعمال کریں گے۔ تو خیر ادائے حقوق کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری ترقی جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنے میں، جتنا گناہوں کو اختیار کریں گے تنزل ہوتا رہے گا، اور جو تنزل کا سب سے بڑا مرحلہ پیش آنا ہے وہ تو قبر ہے، قبر ہے اور حشر ہے، وہاں سب سے بڑا مرحلہ پیش آئے گا۔ قبر میں تو ساری تنہا ہوں، تنہا جائے گی، وہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ تو ہر شخص کو اپنی اپنی قبر کی فکر کرنا چاہیے، حشر کا فکر کرنا چاہیے، اور فکر کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس سے ترقی ہو، مسلمانوں کی ترقی اس میں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اکابر کے پاس آنا، بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یا جماعتوں میں نکلنا، یا مدارس میں جو کچھ بھی تعلیم تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے
اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا رخ جو ہے صحیح ہو، اعمال صالحہ کو اختیار کر لیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی حق تلفی سے اپنی حفاظت رکھیں۔ اللہ سب کو